کبھی رک کر سوچا ہے کہ یہ کائنات اتنے منظم کیوں ہیں؟ سیارے اپنے مدار میں بالکل ٹھیک گھومتے ہیں، موسم ٹھیک وقت پر بدلتے ہیں، اور زندگی کے قوانین بھی اٹل ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بے ترتیب افراتفری بھی تو ہو سکتی تھی۔ تو آج ہم اسی کائناتی تحقیق میں یہ کھوج لگائیں گے کہ اس گہری ترتیب کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، ایک ایسا سوال جو صدیوں سے بہترین ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو حیران کرتی ہے وہ ہے اس کے اٹل قانون۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک بہت گہرا راز ہے۔ یہ قانون اتنے پریسائز ہیں کہ ہم سیاروں کی گردش سے لے کر ایٹم کے اندر کی دنیا تک ہر چیز کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نظم و ضبط کی وضاحت کیا ہے؟ مثال کے طور پر کشش ثقل کی قوت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، روشنی کی رفتار کبھی نہیں بدلتی، اور ڈی این اے کے اندر زندگی کا پورا نقشہ موجود ہے۔ یہ سب سائنسی حقائق ہیں، اور یہی ہماری اس تحقیق کی بنیاد بنیں گے۔ یہ ہے ہماری تحقیق کا روڈ میپ۔ ہم مشاہدے سے شروع کریں گے، پھر کچھ اہم سوالات اٹھائیں گے، مختلف نظریات کو پرکھیں گے اور آخر میں ایک منطقی نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو چلیے ہماری تحقیق کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ اس کائناتی ترتیب کو دیکھ کر قدرتی طور پر ہمارے ذہن میں 5 بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ایک ایسی کائنات جو اتنی منظم اور پریڈکٹیبل ہو، کیا وہ بغیر کسی وجہ یا ذہانت کے وجود میں آ سکتی ہے؟ دوسرا سوال تسلسل کے بارے میں ہے۔ یہ قوانین ہمیشہ ایک جیسے کیوں رہتے ہیں؟ کشش ثقل آج ایک طرح سے کام کرتی ہے اور کل دوسری طرح سے کیوں نہیں کرتی؟ اس استحکام کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال ذہانت کے بارے میں ہے۔ بے جان مادہ اور توانائی کیسے مل کر ڈی این اے جیسا پیچیدہ کمپیوٹر کوڈ یا انسانی دماغ جیسا باشعور نظام بنا سکتے ہیں؟ ایک ایسا دماغ جو خود کائنات کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ چوتھا سوال، چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چل رہے ہیں، لیکن یہ خود بخود چلنے کی صلاحیت ان میں کس نے ڈالی؟ گاڑی خود چل سکتی ہے، لیکن اسے بنانے والا تو کوئی ہوتا ہے نا؟ اور پانچواں اور آخری سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہر لمحے ان قوانین کو قائم رکھے ہوئے ہے اور کائنات کو بکھرنے سے بچا رہی ہے؟ اب جب کہ سوالات ہمارے سامنے ہیں، آئیے ممکنہ جوابات کو پرکھتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ہر نظریے کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا نظریہ منطق اور شواہد کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ پہلا نظریہ، کائنات نے خود کو بنایا، لیکن یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ کوئی چیز خود کو بنانے کے لیے پہلے سے موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ اپنے پیدائش سے پہلے موجود تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ تھا، لیکن بے ترتیبی سے اتنی عین ریاضیاتی درستی اور ڈی این اے جیسا پیچیدہ کوڈ کیسے بن سکتا ہے؟ اتفاق سے کبھی بھی منظم اور بامقصد نظام وجود میں نہیں آتے۔ تیسرا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ کئی طاقتیں یا دیوتا مل کر کائنات کو چلا رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو ان میں تصادم کا خطرہ ہوتا، جس سے کائنات میں عدم استحکام پیدا ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعت کے تمام قوانین ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ تو جب پہلے 3 نظریات منطقی طور پر رد ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی متبادل بچتا ہے۔ آئیے چوتھے اور سب سے مربوط مفروضے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ مفروضہ کہتا ہے کہ ایک واحد، ذہین اور طاقتور وجہ ہے جو خود کسی کی محتاج نہیں، جس نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اسے ہر لمحہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ نظریہ پچھلے نظریات کے منطقی تضادات سے بالکل پاک ہے۔ یاد ہے وہ 5 سوالات جو ہم نے شروع میں اٹھائے تھے؟ یہ مفروضہ ان سب کا جواب دیتا ہے۔ قوانین میں ہم آہنگی ہے کیونکہ بنانے والا ایک ہے، ریاضیاتی درستی اور ڈی این اے جیسی معلومات ذہانت کا ثبوت ہیں، اور قوانین کا تسلسل اس لیے ہے کہ انہیں قائم رکھنے والی ذات خود مستقل ہے۔ اب ہم صرف منطق سے آگے بڑھ کر کچھ سائنسی شواہد پر نظر ڈالیں گے جو اس نتیجے کی تائید کرتے ہیں۔ پہلا ثبوت کائنات کی فائن ٹیوننگ ہے۔ کائنات کے بنیادی قوانین جیسے کشش ثقل اتنی باریکی سے متوازن ہے کہ اگر ان میں 1% کے اربویں حصے کا بھی فرق آ جائے تو ستارے، سیارے اور زندگی وجود میں ہی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ انتہائی درستی ایک ذہین ترتیب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسرا ثبوت خود زندگی کے اندر موجود ہے۔ ڈی این اے محض کیمیکلز کا مجموعہ نہیں، بلکہ 3 ارب حروف پر مشتمل ایک ڈیجیٹل کوڈ ہے جو زندگی کی تمام ہدایات رکھتا ہے، اور ہمارا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جہاں بھی پیچیدہ کوڈ ہوتا ہے وہاں ایک ذہین پروگرامر بھی ہوتا ہے۔ تیسرا ثبوت قوانین کا مستقل ہونا ہے۔ اگر یہ قوانین مادے کی ہی خاصیت ہوتے تو جیسے پانی برف بنتا ہے، ان قوانین کو بھی بدلنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
कशिश सकल पानी और बर्फ दोनों पर एक ही तरह से काम करती है। इनका ये मुस्तकिल रहना इस बात की दलील है कि इन्हें कायम रखने वाली कोई ऐसी ज़ात है जो खुद इन तब्दीलियों से बालातर और मुस्तकिल है। और आखिरी सबूत खुद हमारा शऊर है। खुद को पहचानने की सलाहियत, इरादा करने की ताकत और मोहब्बत व नफ़रत जैसे गैर मादी एहसासात की वजाहत खालिस मादी अवामिल से नहीं की जा सकती। ये इस बात का इशारा है कि तख्लीक के पीछे एक गैर मादी और बाशऊर ज़ात है। तो हमने सवालात से शुरू किया, नज़रियात को परखा और शवाहिद का जायज़ा लिया। अब वक्त है कि इन तमाम कड़ियों को जोड़कर हतमी मंतिकी नतीजे तक पहुँचें। हमारी पूरी बहस का मंतिकी खुलासा ये है, कायनात में तरतीब है, तरतीब के लिए ज़हानत ज़रूरी है, ज़हानत इरादे से आती है और इरादे के लिए एक बाशऊर ज़ात का होना लाजिम है। ये वजह लाजिमन इस निज़ाम से बाहर और इससे मावरा होनी चाहिए। ये नतीजा किसी अक़ीदे पर नहीं बल्कि मुशाहिदे और खालिस मंतिक पर मबनी है कि इस कायनात की वजह एक वाहिद, गैर मखलूक और ज़हीन हस्ती है। हम अपनी तहकीक को इस आखिरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर ये नतीजा वाकई मंतिक और इस्तिदलाल पर मबनी है तो फिर हकीकत, कायनात और ख़ुद हमारे वजूद के बारे में हमारी समझ पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने के लिए हमारे पास रह जाता है।